اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں اپنا ذکر عطا کیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عطا کیا۔ بلا تاخیر اسی مالک کائنات جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جس نے ہمیں یہ صحت کامل عطا کی، سب تعریفیں اسی مالک کے لیے ہیں، وہ سب عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ اس کی پاک کتاب سے چند آیات کے لیے میں گزارش کروں گا جناب حافظ عبد الواحد خادمی صاحب سے تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ وحید ربانی و خادمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الذین لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات لا تبدیل لکلمات اللہ، ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق بہت ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے، وہ اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جس طرح یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں
आखिरी दम तक ये अल्लाह ताला इनको तौफीक दे रखे। रहमान भी तू सुबहान भी तू, रहमान भी तू सुबहान भी तू, सुल्ताना दा सुल्तान भी तू, रहमान भी तू सुल्तान भी तू, सुल्ताना दा सुल्तान भी तू, दुनिया नो बनावन वाला भी तू, दुनिया नो बनावन वाला भी तू, और दुनिया दा निगहबान भी तू। ये सब कुछ उसी के हाथ में है। इतना प्यारा माशाल्लाह हाफिज साहब ने कुरान पाक को पढ़ के हमारे दिलों में यही है कि कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला का जब जिक्र हो तो खूबसूरत आवाज़ तो उसी की देन है, लेकिन उसको जैसे भी हो सके खूबसूरती से ही अदा करो। आगे सुनने वाले के जब दिल में उतरेगा तो उसकी तवज्जो खुद ब खुद उसकी तरफ हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानो ताला उठते बैठते चलते फिरते हमें अपना जिक्र अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका का इश्क, आका की मार्फत अता फरमाए। तो उसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि पहले भी पिछले जुमेरात को भी ऐलान किया था कि 10:30 बजे तक इंशाल्लाह सनाखानी होगी। सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अपने अपने टाइम में रहकर मुख्तसर सा टाइम लें। जब तक तनवीर फाज़िल साहब आ जाएंगे, अगर लेट भी होंगे तो जब तक वो आएंगे तो इंशाल्लाह वज़ू का खिताब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ अपने मोहतरम जनाब मोहम्मद नासिर साहब को तशरीफ़ लाएँ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करें। सब दोस्तों से गुजारिश है कि कसरत से दुरूद पाक का ज़िक्र किया करें। सल्लल्लाहु अलैहि खुदा का हुक्म समझ कर दरूद पढ़ते हैं। सुभान खुदा का हुक्म समझ कर दरूद पढ़ते हैं। खुदा का हुक्म समझ कर दरूद पढ़ते हैं। गुलाम साकिए कौसर दरूद पढ़ते हैं। गुलाम साकिए कौसर दरूद पढ़ते हैं। हर एक जुबान का है इल्म मेरे आका को। हर एक जुबान का है इल्म मेरे आका को। यही समझ के कबूतर दरूद पढ़ते हैं। यही समझ के कबूतर दरूद पढ़ते हैं। न पढ़ सका है अबू जेल का मुकद्दर
نبی کو دیکھ کے پتھر درود پڑھتے ہیں، نبی کو دیکھ کے پتھر درود پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بتائے شہد کی مکھی ہے شہد کیوں میٹھا، بتائے شہد کی مکھی ہے شہد کیوں میٹھا، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ علی کے لال کی ہچکی بھی کی عبادت ہے، علی کے لال کی ہچکی بھی کی عبادت ہے، سمجھ میں آیا کہ اصغر درود پڑھتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ اصغر درود پڑھتے ہیں، خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے جناب ناصر صاحب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے کہ درود پاک کا تو خود ہمارے مالک نے حکم دیا اور خود پڑھا، بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں کرتا، صرف ہی کام کرتا تو صرف اپنے پیارے نبی پاک درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعوت دیتا ہوں جناب عبدالرزاق صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ
صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، سبحان اللہ کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بلا ہوگی اب کوئی دعا میری، واہ رد کیسے بلا ہوگی اب کوئی دعا میری، رد کیسے بلا ہوگی اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں۔ جناب حاجی عبدالرزاق صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے کلام پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ جس طرح پچھلی جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ آج ہم میرے مرشد جناب قبلہ پیر سید محمد اشرف صاحب جن کا آج عرس مبارک ہے، آج ان کا انشاءاللہ ختم شریف دلایا جائے گا، تو میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد فاروق وارثی صاحب کو تشریف لائیں۔ انہوں نے کچھ منقبت ان کے سلسلے میں کچھ لکھی ہوئی ہے، تو پاکستان سے میری ماں جی رابطے میں ہیں ابھی، تو وہ بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ محمد فاروق وارثی صاحب۔ یا رسول یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سید پیر اشرف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور 2 بار ہم ان کے ساتھ میں مکہ شریف سے مدینہ شریف تک، مدینہ شریف سے مکہ شریف تک ساتھ میں رہے، اور بڑا فیض ان سے ملا ہمیں۔ تو جو بات کو
علم کی اور پیر و مرشد کی بیان کرتے تھے، وہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کون اشرف کے سوا ہم دکھیوں کا غمخوار ہے، اہل دل کر لو زیارت شاہ کا دربار ہے۔ سبحان اللہ۔ گر محمد کی شفاعت، گر محمد کی شفاعت کا تجھے اقرار ہے، تھام لے اشرف کا دامن پھر تو بیڑا پار ہے، تھام لے اشرف کا دامن پھر تو بیڑا پار ہے۔ تو جو آپ فرماتے تھے وہی چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ میں تو تیرے حسین خیالوں میں کھو گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے جالیوں کے سامنے یہ عرض کیا کرتے تھے جو شعر میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ میں تو تیرے حسین خیالوں میں کھو گیا، دنیا سمجھ رہی ہے یہ دیوانہ ہو گیا، تیرے عشق میں بھول بیٹھا ہوں خود کو۔ آپ فرماتے تھے تیرے عشق میں بھول بیٹھا ہوں خود کو، نظر میں کوئی اور صورت نہیں ہے، تیرے عشق میں میرے آقا محمد، تیرے عشق میں بھول بیٹھا ہوں خود کو، نظر میں کوئی اور صورت نہیں ہے، تصور تیرا ہی مجھے ہر گھڑی ہے، تصور تیرا ہی مجھے ہر گھڑی ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، تصور تیرا ہی مجھے ہر گھڑی ہے، تصور تیرا ہی مجھے ہر گھڑی ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے عشق میں بھول بیٹھا ہوں خود کو، تیرے دم قدم سے، تیرے دم قدم سے یہ ہستی ہے میری، تیرے بل میں کچھ بھی نہیں میرے آقا، تیرے دم قدم سے یہ ہستی ہے میری، تیرے بل میں کچھ بھی نہیں میرے آقا، سلامت رہے تیری نسبت ہمیشہ، سلامت رہے تیری نسبت ہمیشہ، میرے دل میں اب کوئی حسرت نہیں ہے، سلامت رہے تیری نسبت ہمیشہ، میرے دل میں اب کوئی حسرت نہیں ہے، تیرے عشق میں بھول بیٹھا ہوں خود کو، عقیدت کے سجدوں
عقیدت کے سجدوں سے در کو سجا دوں، دلوں جاں لٹا دوں یا خود کو مٹا دوں، عقیدت کے سجدوں سے در کو سجا دوں، دلوں جاں لٹا دوں یا خود کو مٹا دوں، یا خود کو مٹا دوں، ادا پھر بھی ہوگا نہ حق اس کرم کا، ادا پھر بھی ہوگا نہ حق اس کرم کا، یہ چاہت ہے وہ جس کی قیمت نہیں ہے، یہ چاہت ہے وہ جس کی قیمت نہیں ہے، ادا پھر بھی ہوگا نہ حق اس کرم کا۔ آپ کی زبان پاک سے ہم نے یہ بھی سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو ہے ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جو حاضر ہو جائے تو وہ بندہ پوری زندگی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک، تو آپ کا 42واں حج تھا ماشاءاللہ، جب ہم سے ملاقات ہوئی پیر صاحب کی، تو آپ کا 42واں حج تھا۔ سبحان اللہ۔ عقیدت کے سجدوں سے در کو سجا دوں، دلوں جاں لٹا دوں یا خود کو مٹا دوں، یا خود کو مٹا دوں، ادا پھر بھی ہوگا نہ حق اس کرم کا، ادا پھر بھی ہوگا نہ حق اس کرم کا، یہ چاہت ہے وہ جس کی قیمت نہیں ہے، ادا پھر بھی ہوگا نہ حق اس کرم کا، مبارک ہو باغ ارم تجھ کو واعظ، میں چاہوں در یار تک بس رسائی، مبارک ہو باغ ارم تجھ کو واعظ، میں چاہوں در یار تک بس رسائی، در یار تک بس رسائی، نظر میں میری آرزو دو جہاں میں، نظر میں میری آرزو دو جہاں میں، در یار سے بڑھ کے جنت نہیں ہے، نظر میں میری آرزو دو جہاں میں، در یار سے بڑھ کے جنت نہیں ہے، تیرے عشق میں بھول بیٹھا ہوں خود کو، نظر میں کوئی اور صورت نہیں ہے، تصور تیرا ہی مجھے ہر گھڑی ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے محترم محمد فاروق وارثی صاحب جب قبلہ پیر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو یقین کریں خدا شاہد ہے کہ جب بھی کوئی تنہائی کا وقت آتا تو ان کو بلا لیتے، یہاں تک میرا خیال ہے پاکستان میں بھی جا کر تقریباً 2-2.5 مہینے ان کی نعتیں یہاں سے سنتے تھے، مجھے فون کر دینا کہ حاجی صاحب وہ فاروق وارثی صاحب کو ذرا کہنا وہ ایک شعر پڑھتے تھے یہ، تو جب یہ وہ شعر پڑھتے تھے تو وہ بے قابو ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں صرف مدینہ پاک میں، یقین کریں خدا شاہد ہے کہ فون پہ خود میں نے دیکھا ادھر پاکستان میں بھی، اور اماں جی اس چیز کے شاہد گواہ ہیں، اور اس کے موقع پر انڈیا بھی فون کیا ہم کو، تو وہاں بھی
جب یہ الحمدللہ وہ شعر پڑھتے تھے، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا وہ کلام تھا، اس کا ایک شعر یہ پڑھتے تھے، نعت ہے ان کی، تو وہ نعت یہ پوری پڑھتے تھے، لیکن ایک شعر ایسا تھا کہ جب یہ پڑھتے تھے تو وہ بے قابو ہو جاتے تھے، تڑپتے تھے، پاکستان میں جا کے بھی تڑپتے تھے، تو مجھے یہ کہتے تھے کہ وہ فروغ وارثی صاحب کو بولو ذرا وہ شعر سنا، ہمیں بھی سنا دیا. تو اتنی محبت. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بلائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بلائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. یہ شعر ہے جو سرکار شرم سیاں سے آپ کے اولادوں میں سے پھر بھی یہ تڑپ دیکھو، شرم سیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم سیاں سے. آپ جس ہوٹل میں تشریف فرما تھے وہیں پہ سنتے تھے رات میں تہجد کے ٹائم، وہ تڑپتے تھے، روتے تھے. شرم سیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ایک دن ایسے ہی تہجد کے بعد کا ٹائم تھا، بیٹھے ہوئے تو مجھے فرماتے ہیں حاجی صاحب، مجھے حاجی صاحب کہتے تھے، یہ ماشاءاللہ خلیل صاحب ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے بڑی دفعہ ان کو کہا کہ مجھے نام سے بلا لیا کریں، لیکن مجھے حاجی صاحب ہی کہتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب آج میرا دل نہیں تھا سرکار کے روضے پہ جانے کے لیے، لیکن تہجد سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، جو انہوں نے اندر کی باتیں پھر بتائی کہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم سے دور. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی یعنی میری ہستی نہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. تو لیکن پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو زیارت کی اور بلایا. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تڑپ جو تقریباً میرا حال ہے، ہم بھی میرا 20-22 دن ادھر رہے ہیں، ادھر رہے مدینہ پاک میں، پھر مکہ شریف گئے، مکہ شریف سے پھر واپس مدینہ پاک آ کے رہے. تو یہ الحمدللہ ان کی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیک و صالح اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جن کی نسبت تھی ہمیں ان کی محبت عطا کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے جو پیر ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اتنے فیض جاری و ساری رکھے کہ ہر کوئی اس سے لوٹے اور اپنے آپ کے اوپر رنگ چڑھائے۔ اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ جس کا جو مرید ہوتا ہے پیر اس میں نظر آنا چاہیے، سبحان اللہ، مرید کے اندر پیر نظر آنا چاہیے۔ اگر پیر کی حرکات، پیر کے جو انوار تجلیات ہیں اگر اس نے اپنے اندر ڈھالے نہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہے وہ، کیونکہ یہ فیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سب کو ملتا ہے تو آگے جاری و ساری ہوتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب تشریف لا چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ میں باقی نعت خوانوں سے معذرت خواہ ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے آخری جمعرات کو انشاءاللہ پورے نعت خوانوں کو ٹائم مکمل دیا جائے گا۔ تو ہمارے محترم جناب محمد اسحاق صاحب تشریف لائے ہیں پاکستان سے، میرے ہے 2 دن ہی کل ہی ہیں، پرسوں آئے ہیں، تو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں اللہ پاک مبارک قبول کرے، تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ فرسٹ ٹائم دیا جائے گا۔ ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیدنا و مولانا بہتر چلو۔ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سبحان اللہ، صدق الله مولانا العظیم۔ میرے خطاب ہی سناؤ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، اتقوا فراست المومن سبحان اللہ، فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک بے شک۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ٹھیک ہے بہتر ہے، سنو جی ٹھیک ہے جی بہتر اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے بے شک، کہ جس نے عدم سے وجود دے کر اس عالم ناسوت میں بھیجا، جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ اللہ، صلاۃ اور سلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے آنے سے ہم جیسے گناہگاروں کو زندگیاں بسر کرنے کا ڈھنگ نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، 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 عزیزان محترم، ایک بڑے بھید کی بات واہ واہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ سنا کہ جب نعت شریف کا شعر پڑھا جاتا تھا تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اللہ، 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 بے شک، دیکھا، اور عام انسان بھی جب اس کے سامنے کوئی لطیف بات کی جاتی ہے یا کوئی ایسا نکتہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ، 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 ماشاء اللہ، اس کا بید کیا ہے، کیا راز ہے؟
تو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا روح اور جسد کے سنگم سے. انسان نام ہے روح کا اور وجود کے ایک ہونے کا. بے شک. اب جو جسد ہے اس کا تعلق اس عالم ناسوت سے ہے، عناصر اربعہ سے. اور جو روح ہے اس کا تعلق عالم بالا سے ہے. اللہ اللہ. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان اللہ. تحقیق ماشاء اللہ. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس انسان پہ ایک ایسا بھی دور گزرا ہے جب اس کا نام اور ذکر تو نہ تھا، لیکن یہ اس وقت بھی تھا. اللہ اللہ. اب جن قربتوں میں اس وقت اللہ رب العزت نے اس کو رکھا، روح کو جس قرب میں رکھا، اس کا تعلق اس عالم میں آنے کے بعد بھی قائم اور دائم رہتا ہے. اللہ روح جسد کے اندر سرگرم عمل رہتی ہے. اب جب کوئی خوبصورت بات کہی جاتی ہے تو یہ بات روح محسوس کرتی ہے. کوئی خیال، کوئی پیارا سا شعر پڑھا جاتا ہے، اس کا تعلق، اس کا تاثر روح محسوس کرتی ہے. کوئی خوبصورت مہک آتی ہے، اس کا تعلق روح سے بنتا ہے. روح کا تعلق مالائے اعلیٰ سے ہے. اللہ. جب وہ قربتیں، جب وہ خوشبوئیں اس کو یاد آتی ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، روح تڑپ اٹھتا ہے. یہ سبب ہے بے شک. کہ جب کوئی نعت پڑھی جاتی ہے، کوئی ایسا خیال پیش کیا جاتا ہے واہ واہ. تو روح پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے تو ان کا لہجہ اتنا دل نشیں ہوتا تھا، لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی اللہ اللہ اکبر کہ وہ کیفیات اور اس کے ثمرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انوار، ان کی روح پر اس کے انوار جو ہیں وہ نازل ہوتے تھے اور روحوں میں ایک کیف اور سرور سا محسوس کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ انسان پیدا ہوئی. وہ انسان اس دنیا نے دیکھے کہ جن کے بارے میں حضرت اقبال فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن، نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا حقیقت میں ہے قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کو وہ پیکر تیار کر کے دیے کہ جن کے بارے میں حضرت اقبال فرما رہے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے
حقیقت میں ہے قرآن، بے شک بے شک اللہ واہ اور دنیا نے دیکھا جو روحوں میں انقلاب پیدا ہوئے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، ہم سایہ جبریل امی بندہ حق ہے اس کا نشے من نہ بہارا نہ بدخشاں، فنفخت فیہ من روحی۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کے اندر روح پھونکی تھی، اسی دن سے انسان کے اندر روحانیت رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، جب شعر پڑھا جاتا ہے، جب نعت پڑھی جاتی ہے، کوئی لطیف بات کہی جاتی ہے، حضرت جب آپ کی روح پہ ثمرات وارد ہو، سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے روحانیت رکھ دی گئی، اس نے رکھ دی ہوئی ہے اس دن سے جب اس نے فرمایا تھا فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح پھونکی تھی۔ سبحان اللہ، دور کسی جنگل میں رات کو جلتا ہوا چراغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ضرور محو انتظار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیا جلائے محو انتظار ہے، دیے کی روشنی کا ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہاں پہ دیپ جلائے کوئی نہ کوئی کسی کے لیے محو انتظار ہے۔ حضرت دوستو، جب آپ کی روح پر یہ ثمرات نازل ہو، جب آپ کی روح کسی خوبصورت شعر کی شاعری کو محسوس کرے، تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے آپ کو انعام سے نوازا ہوا، آپ کے اندر روحانیت رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ مشن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا، صحابہ کی تربیت کی، ایسے پیکر تراش کے دیے کہ آج ستاروں کی روشنی بھی ان کے سامنے مان نظر آتی ہے۔ وہی مشن اولیاء اعظام آگے بڑھا رہے ہیں۔ بے شک اللہ، ان کی محافل میں چلے جاؤ، ان کی بات سنو، خطاب سنو، بیان سنو، آپ کی روح پہ کیفیات نازل ہوتی ہے، آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ حضرت شاہ ابو الخیر دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا، آپ بہت اچھے خطیب تھے اور سننے والوں پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ کسی نے سوال کر دیا، حضرت میں بہت سی محافل میں سے ہو کے آیا ہوں، بہت سے خطبات سنے ہیں میں نے، خطیبوں کو سنا ہے، عالموں کو سنا ہے، مگر جو کیفیت اور جو وجہ آپ کی محفل میں آ کے روح پہ طاری ہوتا ہے کہیں اور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بڑی غور طلب بات آپ نے جواب دیا تھا، مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی کسی ماں کو اپنے بیٹے کی میت پہ روتے دیکھا ہے؟ آپ فرمانے لگے جب ماں اپنے بیٹے کی میت پہ روتی ہے
اس کے رونے میں وہ کرب ہوتا ہے، وہ درد ہوتا ہے، وہ سچائی ہوتی ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے بھی سینکڑوں لوگوں کو وہ رلا دیتی ہے۔ فقیر کا عالم یہ ہوتا ہے، وہ تو اس قرب میں جس میں رہتا ہے اس کی یاد میں اشک بہاتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں نور ہوتا ہے، اس میں رنگ ہوتا ہے، پاس بیٹھے ہوئے پہ کیفیت والی ہو جاتی ہے، وہ اپنے روح میں ان ثمرات کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس شریری کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو پتا چلتا ہے اس کا ایک تعلق اس مالائے اعلیٰ سے اس فقیر نے بنا دیا ہے۔ یہ سب کسی فقیر کی درگاہ میں ملے گا، کسی عالم سے نہیں ملتا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سوز اور درد ہوتا ہے۔ فرمایا جن محافل سے تو ہو کے آیا ہے ان کا حال ان مسخروں جیسا ہے، وہ بھنڈ ہیں، مسخرے ہیں کہ جو روتے ہیں تو ان کے پاس سننے والے ہنستے ہیں۔ سچائی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ سوز نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، سب دکھاوا ہے، اس لیے پاس بیٹھنے والے پہ اثر نہیں ہوتا۔ فقیر کا اندر اور باہر ایک ہوتا ہے، جو بات نکلتی ہے منہ سے نکلتی ہے تو دل سے نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز، روحوں کو بدل دینے والے لوگ ہیں یہ، بے شک روحوں میں انقلاب پیدا کر دینے والے لوگ کہ جنہوں نے اس دور میں خود کو چھپا رکھا ہے، اخفا میں چلے گئے ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اول تھے کوئی مردا نہ یوں پرے پیالے والا، پرے پیالے والا تیجے کوئی ملدا ہی تھے دیندہ نہیں گھٹنے والا، کیوں نہیں دیتا؟ ڈھونڈو، نگر نگر تلاش کرو، کریا کریا دیکھو، شہر شہر پھر کے دیکھ لو، نہیں ملتے، مل جائیں تو دیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس برتن میں ہم لینے جاتے ہیں برتن صاف نہیں ہوتا، واپس کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ہمارا دھیان برتن کی طرف جاتا نہیں ہے۔ پہلے اپنے برتن کو دیکھو، برتن گندا ہے، 80 روپے کلو والا دودھ اس میں کوئی نہیں ڈالتا، کہتا ہے جاؤ اللہ کا نور ڈالنا ہے، اس کو دھو کے لاؤ، وہ اللہ کا نور آپ کی روح میں اتارنے والے ہیں۔ پہلے من کو صاف کرو، پہلے خود کو صاف کرو، مصفا کر کے ان کے پاس جاؤ، آج بھی وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو مائل کرم ہے، کوئی سائل دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھانے والے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، مگر ہمارے من ہمارے اندر اس قابل نہیں ہے کہ وہ نورانی فیض ان برتنوں میں ڈالے۔ صحیح بات۔ حضرت وہ لوگ اس لیے اخفا میں چلے گئے، ملتے ہیں محنت سے، لگن سے، محنت سے، سلیقے سے کی ہوئی محنت سے رب بھی مل جاتا ہے۔ بے شک ڈھونڈو جو سلیقے سے خدا بھی ملے تم کو،
मेहनत कभी किसी की राय नहीं। नहीं हमने ढूंढा ही नहीं, हम इन राहों पे चले ही नहीं, हम इन राहों के मुसाफिर बने ही नहीं, हमने खोज नहीं की, हमने जुस्तजू ऐसे अशखास की, ऐसे मर्दों की, ऐसे बुजुर्गों की, ऐसे वलियों की ही सही नहीं। बात। हमने अपने सुभान अल्लाह। फलसफे शुरू कर लिए जी, अब वो रहे नहीं, मिलते नहीं, मिलते हैं, खोज से मिलते हैं, जुस्तजू से मिलते हैं। पहले घरों में आके देते थे, अब ढूंढना पड़ता है। अब ढूंढना पड़ता है। इस नहज पे निकलना पड़ता है हजरत। और इत्तकू फरासतिल मोमिन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इत्तकू फरासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डर, क्योंकि ये अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत देर तक वाज नहीं फरमाया आपने। आपके मुर्शिद ग्रामी कि जिनका नाम नामी सारी शक्ति रहमतुल्लाहि ताला है, सुभान। आप फरमाया करते, बेटा वाज किया करो, किताब किया करो, अल्लाह ने आपको सोच दे रखा है, दर्द दे रखा है, अल्लाह की मखलूक को इसका फैज़ पहुंचाओ। आप वाज नहीं करते थे। एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया जुनैद वाज किया करो, सुभान। अल्लाह की मखलूक को जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है वो तकसीम किया करो। सुभान। वाज करने के लिए नियत लेकर हजरत सरी शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए, जाके फरमाने लगे, अर्ज की मामू मैं वाज करूंगा। अगली बात सुनने से पहले हजरत सरी शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, जुनैद जब मैं कहता था इनकार करते थे, आज भी इनकार करके दिखाते। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आज हुक्म हुआ तो आज वाज के लिए तैयार हो गए। फरमाया मामू मैं वाज करूंगा, 40 आदमी होने चाहिए। अल्लाह। जब देखा तो गिनती की तो जो आदमी वहां बैठे हुए थे 40 ही आदमी। आपने वाज फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बतों का जिक्र किया। सोच और दर्द की कैफियत यह थी, जब आपका वाज खत्म हुआ 18 आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिल चुके थे। 18 आदमियों का विसाल उस दर्द और फिराक और सोज की कैफियत को सुन के हो गया, और बाकी बेहोश पड़े थे। ये फकीर की जुबान से निकले हुए दर्द और सोज में भरे हुए अल्फाज हैं। फर्क है। बेशक। मियाँ साहब फरमाते हैं, सुखन हो जो दर्दी परया, बिन दर्दों सुहन नाही, बेशक। नड़ा कमाद फरक जे रौदा, ए वेखन विच एक साई। एक साई। कमाद और नड़ दूर से देखो एक सा नजर आता है, मगर जब पास जाके देखो तो निकले फर्क कुहांदा, वो रस से भरा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर से भरा हुआ, और एक अंदर से खाली। दूर से देखने वाला एक ही समझता है, मगर सुहन हुई जो दर्दी पड़या, बिन दर्दों सुखन नहीं। जिस सुखन में, जिस बात में दर्द नहीं है, सोच नहीं है,
فراق نہیں ہے، ہجر کی کیفیت نہیں ہے، روح پہ کیفیت طاری کرنے والا نہیں ہے، روح کے اوپر ثمرات کو طاری کرنے والا نہیں ہے، روح کو شرینی عطا کرنے والا نہیں ہے، اس سہن کے کہنے سے نہ کہنا بہتر۔ اللہ اللہ انسان کو اللہ رب العزت نے سوچ دے کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، درد دے کے بھیجا ہے۔ دوستو، انسان اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے نہیں ہے، اس وہم میں مت رہنا، یہ عقل کی وجہ سے، وزڈم کی وجہ سے، فہم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ اشرف ہے ساری کائنات سے، ساری مخلوق سے افضل ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سوز ہے، درد ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہے، اس کے فراق میں تڑپتا ہے، اس کی یاد میں تڑپتا ہے۔ یہ نعمت ہے عظمیٰ، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے جو اللہ نے اس کو دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انسان اس لیے اشرف ہے، فرشتے کے پاس قرب ہے، یاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، انسان کے پاس یاد ہے، تڑپتا ہے، اس کے ہجر میں روتا ہے، اے رونا دل دی میل گلا، نالے رٹھڑے یار مناوے، رومن تومن والا یارو، کدا وچ دو رکھ نہ جا، بے شک بے شک، یاد دیکھے اس کو رونا دے کے اس نے اس عالم میں بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، الدنیا سجن المومن، گھبرانا نہیں ہے میرے امتی، گھبرانا نہیں ہے، اے ایمان والے گھبرانا نہیں ہے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے گھبرانا نہیں ہے، ان مسائل سے نہیں گھبرانا، اس دنیا کی تکلیفوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اے ایمان والے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ دنیا تیرے لیے قید خانہ بنا کے دے دیا ہے، یہ تیرا قید خانہ ہے، تیری مسرتیں یہاں پہ نہیں ہیں، تیری مسرتیں اس دائمی زندگی میں ہیں۔ یہ مسافر کی طرح تو آیا ہے، مسافر کی طرح اس ہستی کو گزار جا، اس زندگی کو گزار جا، عمل کر جا جیسے میں نے تجھے عمل کر کے دکھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جیسے میں نے کر کے دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں جس میں اقدس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، دیکھ کے دل بھر آیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کے بادشاہ، دنیاوی بادشاہ عیش کی زندگی گزاری، اور آپ دو جہانوں کے سردار بے شک بے اس شک، طرح سے زندگی گزارے، عمر کو حکم کریں میں کوئی نرم چیز لا کے دوں۔ فرمایا، عمر نہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں، جیسے مسافر سفر کرتے ہوئے راستے میں کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے، ہم تو یہاں پہ چند لمحے گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہماری منزل یہ نہیں، ہماری منزل وہ ہے، بے شک، اللہ اللہ، ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل وہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے واز شروع کیا، اور ایک دن واز فرما رہے تھے، واز ختم ہوا، ایک جبہ و کبہ دستار پہنے ہوئے ایک شخص بڑا روحانی رنگ لیے ہوئے کھڑا ہو گیا، جنید بغدادی سے سوال کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہی حدیث اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عرض کرنے لگا اے جنید بغدادی، یہ آپ کے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے یہ حدیث تو سمجھا دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے لوگوں سے فرمایا اس کو راستہ دو، اس کو آگے آنے دو۔ آگے بلا لیا، پاس کھڑا کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، آج تجھے حدیث کا مطلب سمجھاتا ہوں، زندگی بھر بھولو گے نہیں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اتقوا فراست المؤمن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی فراست سے ڈر، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تو نہ تو مسلم ہے نہ نو مسلم ہے، تو نہ تو مسلم ہے نہ نو مسلم ہے، وقت آ گیا ہے کہ اپنے زنار کو توڑ، مسلمان ہو جا، اس کا یہی مطلب ہے۔ سبحان اللہ، قدموں پہ گر پڑا، قدموں پہ گر پڑا، اپنے جسم پہ بندھی ہوئی زنار کو توڑا، عرض کرنے لگا اے جنید بغدادی، حقیقت آج آشکار ہو گئی، آپ نے مجھے حدیث سے روشناس کروایا، اس حدیث کی برکت سے مجھے حدیث والے کا قرب نصیب ہو، یہ بات بڑی تیری فراست ہے۔ میں مان گیا، میں مومن کی فراست کو مان گیا۔ کیا بات، میں آج سے حلقہ اسلام میں آیا، ہاتھ بڑھائیے، مجھے مسلمان کیجیے۔ اس نے زنار کو توڑا، کلمہ حق پڑھا سبحان اللہ، اور دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، ضرورت اس امر کی ہے، اور یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے۔ اولیاء کرام نے جس طرح سے اپنی زندگیاں گزار کر ہمیں دکھائی، اور جس طرح سے وقت کی شاہراہ پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کے وہ گئے، ہمیں بھی ان قدموں پہ چلتے ہوئے اپنی منزلوں کا تعین کرنا ہے۔ ادب، حیا اور احترام کا دامن ہمیشہ ہاتھ سے تھامے رکھنا ہے، ان کی شان کو پانا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ، ہمارا تعریف کرنا ان کے مقام کو بڑھا نہیں دیتا، ہمارا غلط خیال کرنا ان کے مقام کو گھٹا نہیں سکتا، جن کے مقام کو اللہ رب العزت نے بلند کر دیا، جنہیں اللہ رب العزت نے نواز دیا، جنہیں انعمت علیہم کا انعام دے دیا ہے، ہمیں ان کے دامنوں کے ساتھ جڑ کر اسی فیض کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا ادب، احترام اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب اور گستاخ پیدا نہ فرمائے۔ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الميزان. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. یا رب العالمین جو ہم سب جہاں جہاں سے بھی چل کے آئے آ کے بیٹھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوا. یا رب العالمین تیری بارگاہ میں تیرا ذکر کیا. یا اللہ ہم سب کا ذکر کرنا ہم سب کا پڑھنا پڑھانا دور و نزدیک چل کے آنا یا رب العالمین سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہم سب کو قدم قدم کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے قدم اپنے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے قدم بنا. یا رب العالمین اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین آئندہ واسطے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو آئندہ واسطے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو بہت کریم ہے. یا رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرما. یا رب العالمین تو بہت رحیم ہے ہم سب پر اپنا رحمت فرما. یا رب العالمین ہم بہت گناہگار ہیں مولا تو بہت غفور رحیم کریم قادر کریم ہے میرے مولا. یا رب العالمین ہم سب نے جتنے بھی گناہ جان کے کیے انجانے میں ہوئے یا رب العالمین تو سب جانتا ہے. یا رب العالمین ہم سب گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں. یا رب العالمین اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یا رب العالمین تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا رب العالمین ہم سب کو ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما. یا رب العالمین تو اپنی رحمتوں کا ہم سب پہ نزول عطا
عطا فرما یا رب العالمین، ہمارے گھر والوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، ہمارے یار دوست یا رب العالمین، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہم تب جتنی بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات مرد و زن اہل اسلام اہل دنیا فانی تو رخصت ہوئے یا رب العالمین، سب کی روح کو اس پاک کلام کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب، اس نورانی وجدانی بیان کا ثواب یا رب العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما یا رب العالمین۔ تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین، سبنوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین۔ خصوص بالخصوص حاضرین محفل کے جتنے بھی عزیز و اقرباء اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں یا رب العالمین، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین۔ جو شبیر صاحب کے ہمسائے کے بارے میں ذکر ہوا یا رب العالمین، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا رب العالمین، بتقاضۂ بشریت ان کی دنیا کے اندر رہ کے یا رب العالمین جتنی بھی غلطی کوتاہی ان سے سرزد ہوئی یا رب العالمین، تو سب کو معاف فرما یا رب العالمین، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین، دکھیوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین۔ خصوص بالخصوص قائد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری یا رب العالمین، ان کی صحت نساد ہے یا رب العالمین، ان کو شفائے کلی عطا فرما یا رب العالمین، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ حاضرین محفل کے جتنے بھی عزیز و اقرباء بیمار ہیں پریشان ہیں یا رب العالمین، سب کی بیماری دور فرما یا رب العالمین، سب کو اپنے عشق کا بیمار بنا یا رب العالمین، سب کو اپنے عشق کا بیمار بنا یا رب العالمین۔ جیسے تنویر فاضل صاحب فرما رہے تھے یا رب العالمین، یہ بات حقیقت ہے، ہمارا جو اندر کا برتن ہے وہی صاف نہیں ہے یا رب العالمین۔ یہ تو بات حقیقت ہے کہ ہمارا اندر کا برتن صاف نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس اب بھی ہے دینے کو بہت کچھ، اللہ والوں کے پاس اب بھی ہے دینے کو بہت کچھ، مگر ان سے لینے کا ہم کو آنا چاہیے ڈب کچھ۔ اگر ہمارے پاس ڈب ہی نہیں تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اور یہ بات بھی ان کی حقیقت ہے کہ ہم جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں ویسے ہی واپس لوٹ آتے ہیں، اور اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا اندر کا برتن صاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اے بندے، میرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر افسوس تیرے پاس لینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تیرے پاس لینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میرا مؤذن تجھے 5 مرتبہ آوازیں دے دے کر بلاتا ہے، لیکن افسوس تیرے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ٹائم نکال لے، کل ٹائم نہیں ملے گا، آج ٹائم نکال لے، کل ٹائم نہیں ملے گا یا رب العالمین۔ ہم سب کو 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بھی داخل کویت میں حکام میں ویزے کی وجہ سے پریشان حال ہیں یا رب العالمین، سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین۔ جو بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب و طاہر و پاک روزگار عطا فرما یا رب العالمین، روزی کے اندر برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی بچیاں بچے رشتے کی وجہ سے پریشان حال ہیں یا رب العالمین، اپنے کارخانے غیب سے ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما یا رب العالمین۔ ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین۔ بچوں کے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما یا رب العالمین۔ یہ جو لوگ محفل کا اہتمام کرتے ہیں یا رب العالمین، بہت محبت سے، بہت ذوق اور شوق سے کرتے ہیں یا رب العالمین۔ ان کا ہر قدم کے بدلے ان کو ہزاروں نیکیاں عطا فرما یا رب العالمین۔ ان کی دلوں کی دنیا بدل دے یا رب العالمین۔ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین۔ جو اتنا بھی یہ تیری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں یا رب العالمین، تو سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ اس کا نعم البدل، اس کو برکت والی روزی عطا فرما یا رب العالمین۔ حلال رزق اور وافر مقدار میں رزق عطا فرما یا رب العالمین۔ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ سب تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما یا الہی، رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ، کرم کیجو خدا کے واسطے یا الہی۔ دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ خدا وقت لائے سب مدینے چلیں، لوٹ لیں رحمتوں کے خزینے چلیں یا رب العالمین۔ جن محترم پیر صاحب کے لیے یہ سب محفل کا اہتمام کیا گیا یا رب العالمین، ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین۔
پیر صاحب کے دراجات بلند فرما یا رب العالمین، ان کے فیوز و برکات ان کے مریدین کو عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب مسلمانوں کو ان کے فیوز و برکات عطا فرما یا رب العالمین، ان کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین، اماں جی جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے یا رب العالمین، اپنی رحمت کا صدقہ وہ مشکلیں آسان فرما یا رب العالمین، ان کی سب دینی دنیاوی مشکلیں آسان فرما یا رب العالمین، ان کو سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما یا رب العالمین، وہ تیری نیک اور برگزیدہ بندی ہے یا رب العالمین، بے شک تو اپنے بندوں کا آزمائش میں ڈالتا ہے یا رب العالمین، وہ بہت صابرہ عورت ہے یا رب العالمین، تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی ہر پریشانی دور فرما یا رب العالمین، ان کو پریشان کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما یا رب العالمین، ان کو راہ راست پہ لے کے آ یا اللہ، جو دعائیں کر سکے وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہم سب کو وہ بھی عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب کی غلطی کوتاہی معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولہ رحلہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.